بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہیپاٹائٹس در حقیقت جگر کی سوزش کو کہا جاتا ہے اور یہ اکثر ایک وائرل انفیکشن کے باعث ہوتا ہے، مگر اس کی دیگر وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جن میں ادویات کے استعمال، منشیات، الکحل وغیرہ۔ دنیا میں اس وقت ہیپاٹائٹس کے تقریباً 35 کروڑ کے لگ بھگ مریض ہیں، جن میں 1.5 کروڑ پاکستانی بھی شامل ہیں۔ یہ تعداد پاکستان کی آبادی کا 7% بنتی ہے۔ یہ موذی مرض تقریباً ہر ماہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانیوں کی جان لے لیتا ہے۔ مجموعی طور پر ایک وائرس کی وجہ سے لگنے والا اور اکثر دائمی شکل اختیار کر جانے والا یہ مرض دراصل جگر کی ایک بیماری ہے۔ سالانہ بنیادوں پر پاکستان میں ہیپاٹائٹس کے وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد طبی ماہرین کے اندازوں کے مطابق 1.25 سے 1.5 لاکھ کے درمیان ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہیپاٹائٹس کی اقسام، اس کی وجوہات اور اسے بچاؤ کی تدابیر سے آگاہ کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ ہیپاٹائٹس کی اقسام۔ عالمی ادارے صحت کے ماہرین کے مطابق ہیپاٹائٹس کی 5 اقسام ہیں جو مختلف وائرسز کی وجہ سے ہوتی ہیں، یعنی ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، ڈی اور ای۔ ہیپاٹائٹس اے کم عرصے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ بی، سی اور ڈی زیادہ عرصے تک رہنے والے امراض ہیں۔ ہیپاٹائٹس ای بھی کم عرصے کے لیے ہوتا ہے، لیکن عام طور پر حاملہ خواتین کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ ان سب میں سے خطرناک ترین 2 قسمیں ہیں، ہیپاٹائٹس بی اور سی۔ پاکستان میں اس مرض سے متاثرہ 1.5 کروڑ یا 15 ملین میں سے ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مریضوں کی تعداد 14 ملین ہے۔ ہیپاٹائٹس اے یہ ایسے وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جو گندے پانی میں پایا جاتا ہے، خاص طور پر گٹر کے پانی میں اس وائرس کی افزائش ہوتی ہے۔ ہیپاٹائٹس بی یہ انفیکشن زدہ شخص کے جسم کے مادے سے منتقل ہوتا ہے، جیسے انجیکشن کے ذریعے، جنسی تعلق کے ذریعے یا متاثرہ شخص کا ریزر وغیرہ استعمال کرنے سے بھی لگ سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس سی یہ بھی وائرس سے لگتا ہے، اور یہ وائرس بھی مریض کے جسم کے مادے، انجیکشن یا جنسی تعلق کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ ہیپاٹائٹس ڈی اسے ڈیلٹا ہیپاٹائٹس بھی کہا جاتا ہے، جگر کی بہت شدید بیماری ہے جو انفیکشن زدہ خون سے لگتی ہے اور ہیپاٹائٹس بی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہیپاٹائٹس بی کے بغیر اس کا وائرس نشو و نما نہیں پا سکتا۔ ہیپاٹائٹس ای یہ بیماری پانی میں پیدا ہونے والے وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایسے علاقے جہاں صفائی کا ناقص نظام ہوتا ہے اور پینے کے لیے گندا پانی سپلائی ہوتا ہے، اس سے بھی اس وائرس کی نشو و نما کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس ای کا وائرس مڈل ایسٹ، ایشیا، وسطی امریکہ اور افریقہ میں پایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال کروڑوں افراد اس کا شکار ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کو اس وقت تک علم نہیں ہو پاتا جب تک معمولی چیز بگڑ نہ جائے۔ ہر 5 میں سے 1 شخص میں اس بیماری کے شکار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کی تمام اقسام کسی نہ کسی طرح ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتی ہیں، خاص طور پر جسمانی رطوبت، انجیکشن کی آلودہ سوئیاں، جسمانی تعلقات وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ہیپاٹائٹس کا اکثر افراد کو علم ہی نہیں ہو پاتا، اور اس کے شکار ہونے کی صورت میں جسم کا دفاعی نظام جگر کو ہی نقصان دہ چیز سمجھ کر اس پر حملہ کر کے اس کے افعال کو روک دیتا ہے۔ تاہم اس مرض کی کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور ان سے واقفیت زندگی بھی بچا سکتی ہے۔ ہیپاٹائٹس کی علامات۔ چھوٹے بچوں میں ہیپاٹائٹس کے جراثیم بہت معمولی ہوتے ہیں، وہ کسی قسم کی علامتیں ظاہر نہیں کرتے۔ بڑے بچوں اور افراد میں کچھ علامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، جو کہ کچھ اس طرح ہیں: شدید تھکاوٹ، زکام جیسی علامتیں جیسا کہ بخار، سر درد، کمزوری، الٹیاں، معدے کی خرابی، پسلیوں کے نیچے جگر کی سیدھی طرف درد، بھوک نہ لگنا، گہرا پیشاب، پٹھوں میں درد، خارش، جلد اور آنکھوں کا پیلا ہونا۔ عام طور پر ہیپاٹائٹس بی اور سی بہت سست روی سے پھیلتا ہے، اور ان علامات کے ذریعے ان کو نوٹس کرنا کافی مشکل کام ہو سکتا ہے۔ تاہم ایسا کچھ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کے پھیلاؤ کو کس طرح کم کیا جائے؟ ہیپاٹائٹس کے پھیلاؤ کو کم کرنے، خود کو اور دوسروں کو اس بیماری سے بچانے کے لیے کچھ احتیاطوں پر عمل کرنا ضروری ہے، جیسا کہ دوسروں کی استعمال شدہ سرنج استعمال نہ کریں، دوسروں کے خون کو ہاتھ لگانے سے قبل دستانے پہن لیں، کان یا ناک سلائی کروانے سے قبل اوزاروں کی صفائی کا خیال کر لیں، ڈینٹسٹ اور حجام کے استعمال شدہ اوزار استعمال نہ کریں۔ اگر آپ ہیپاٹائٹس سے متاثر شخص ہیں تو اپنا خون یا پلازما کسی دوسرے کو عطیہ دینے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے وہ بھی ہیپاٹائٹس کا شکار ہو سکتا ہے۔ چند ضروری باتیں۔ ہیپاٹائٹس کوئی اچھوت بیماری نہیں، یہ متاثرہ مریض کا ہاتھ پکڑنے یا مصافحہ کرنے سے، اس سے گلے ملنے سے یا اس کے ساتھ بیٹھنے سے نہیں ہوتا۔
ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس مرض سے متاثرہ مریض کو ایسی باتوں اور اپنے بے جان رویوں سے مایوس نہ ہونے دیں، بلکہ مریض کی خوراک اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ کسی بھی بیماری کی بروقت تشخیص اور اس کا باقاعدہ علاج ہی کامیاب اور صحت مند زندگی کی ضمانت ہے۔ روزمرہ زندگی کے معمولات میں مندرجہ بالا ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنی اور دوسروں کی زندگی کو کسی بڑے خطرے سے بچا سکتے ہیں۔ اب آپ کو ایسی غذائیں بتاتے ہیں جو جگر کو طاقت دے کر ہیپاٹائٹس سے بچاتی ہیں۔ نمبر 1، ہلدی۔ ہلدی ایسا مسالہ ہے جو صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند سمجھا جاتا ہے، اور یہ جگر کی صحت کے لیے بھی مؤثر ثابت ہوتا ہے، جو جگر کے خلیات کو دوبارہ بننے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 2، اچھی چربی۔ صحت کے لیے فائدہ مند فیٹ یا چربی جیسے زیتون کے تیل وغیرہ جگر کی صفائی کے لیے اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ نمبر 3، وٹامن سی۔ وٹامن سی سے بھرپور غذائیں جیسے ترش پھل وغیرہ زہریلے مواد کی صفائی کر کے جگر پر چربی چڑھنے کا خطرہ کم کرتی ہیں۔ نمبر 4، پانی کا زیادہ استعمال۔ پانی کی کمی جسم میں مختلف مسائل کا باعث بنتی ہیں، جن میں جگر کے افعال بھی شامل ہیں۔ روزانہ 8 سے 10 گلاس پانی کے استعمال جگر کی صفائی کے عمل کو بہتر بناتا ہے۔ 8 سے 10 گلاس پانی سے مراد 2 سے 2.5 لیٹر پانی ہے، کیونکہ گلاس کہیں سائز میں بڑا ہوتا ہے اور کہیں چھوٹا، اس لیے 2 سے 2.5 لیٹر پانی کم از کم ضرور پئیں، جو ایسے امراض سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 5، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز۔ جنک فوڈ کے استعمال کم اور اومیگا 3 ایسڈ سے بھرپور غذا کا زیادہ استعمال جگر کی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جنک فوڈ میں موجود چربی جگر پر جم جاتی ہے، جو سوجن اور دیگر عوارض کا باعث بنتی ہے، جبکہ جسم کے لیے مناسب چربی اس سوجن کے خلاف جدوجہد کرتی ہے۔ نمبر 6، اجناس کے استعمال۔ چینی، سفید آٹے اور پروسیسڈ فوڈ کا استعمال کم کریں، اور سبزیوں، خاص طور پر سبز پتوں والی سبزیاں، پھل اور اجناس کو ان کی جگہ ترجیح دیں، جو موٹاپے، شوگر سمیت مختلف امراض سے تحفظ تو دیتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جگر کو بھی صحت مند رکھتے ہیں۔ نمبر 7، مچھلی۔ مچھلی پروٹین کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے، جو کہ جگر کو صحت مند رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مچھلی سے جسم کو امینو ایسڈز اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈز بھی ملتے ہیں، جو کہ جگر میں نقصان دہ چربی کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی غذا جگر کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، چربی سے بھرپور غذائیں۔ جنک یا فاسٹ فوڈ چربی سے بھرپور خوراک ہے جو جگر کو صحت مند رکھنے کے حوالے سے انتہائی تباہ کن انتخاب ثابت ہوتی ہے۔ ایسی غذا کو اکثر کھانا جگر کے لیے اپنا کام کرنا مشکل ترین بنا دیتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جگر میں ورم ہو سکتا ہے، جو جگر کے زخم وغیرہ میں تبدیل ہو سکتا ہے، تو فاسٹ فوڈ کا کم از کم استعمال جگر کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 2، چینی۔ بہت زیادہ میٹھا کھانے کی شوق کی قیمت بھی جگر کو چکانا پڑتی ہے۔ شوگر اور دیگر امراض کا خطرہ الگ بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جگر کا کام ہی شکر کو چربی میں بدلنا ہے۔ اگر خوراک میں مٹھاس بہت زیادہ ہوگی تو جگر بہت زیادہ چربی بنانے لگے گا، جو آخر میں وہاں جمع ہونے لگے گی جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، بہت زیادہ نمک۔ جسم کو نمک کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اتنی زیادہ نہیں جتنی خوراک میں استعمال کی جاتی ہے۔ زیادہ نمک والی غذاؤں کے نتیجے میں جگر کے امراض کی ابتدائی سطح کا سامنا ہو سکتا ہے، جس سے بچنا آسان ہے، یعنی نمک کا معتدل استعمال۔ نمبر 4، سرخ گوشت زیادہ کھانا۔ سرخ گوشت میں چربی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا زیادہ استعمال جگر کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، کشمش۔ اگرچہ کشمش صحت بخش ہے، مگر اس کی بہت زیادہ مقدار کے استعمال ضرور نقصان پہنچاتا ہے، جس کی وجہ اس میں موجود مٹھاس اور کیلوریز ہی نہیں بلکہ یہ جگر کو ورم کا شکار کر سکتی ہے، تو اس کے استعمال اعتدال میں کرنا ہی بہتر ہے۔ زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 دانے، وہ بھی رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں اور صبح کھا لیں۔